نگراں وزیر اعظم کا دورہ چین، بیجنگ میں تھنک ٹینک اور اسکالر سے ملاقات، سرمایہ کاروں کو گرین انرجی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا سی پیک کی بدولت پاکستان کا منظرنامہ تبدیل ہوا، انقلابی منصوبہ پائیدار ترقی کے قومی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے، کسی کو بھی چین سے گہرے تعلقات متاثر نہیں کرنے دیں گے، سی پیک کو افغانستان تک وسعت سے خطے میں ترقی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ سی پیک میں تو اس وقت ہوں ہیتھرو لنڈن میں، اپنی ایک ٹرانزٹ فلائٹ کا ویٹ کر رہا ہوں، اور مجھے ایک کانفرنس کے لیے یورپ پہنچنا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ میں آج ہی آیا ہوں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، لیکن پاکستان کے اندر جو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں، اور چائنا پہ وہ ایک تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہے فار انٹرنیشنل کوآپریشن، اس حوالے سے کانفرنس پہ جا رہے ہیں۔ بہت سارے میں کچھ جس کانفرنس پہ جا رہا ہوں وہ بھی ظاہری بات ہے چائنا کے حوالے سے لنک ہے، تو بیسیکلی جو سوال کچھ بنتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہم $60 ارب چائنیز انویسٹ کریں گے پاکستان کے اندر، وہ تو $60 ارب کوئی نہیں آیا، $25 ارب آیا ہے، جو کہ چائنیز فارن آفس نے یہ کہا ہے۔ اور موونگ آن، ابھی حال ہی میں پاکستان اور چین کے 10 سالہ جو سی پیک کے کمپلیشن ہونے کے بعد چائنیز ایک وائس پریمیئر پاکستان آئے اور کہا گیا جی کہ چائنا نے $25 ارب جو پاکستان کو دے دیا ہے۔ سننے میں تو یہ آتا ہے کہ 2013-14 میں پاکستان نے جو ٹوٹل قرضہ چائنا کا دینا تھا وہ تو کوئی $3-4 ارب دینا تھا، آج ہم نے ظاہری بات ہے وہ قرضہ کوئی $30 ارب سے زیادہ کا دینا ہے، اور ہمارے جو کیا نام ہے ان کا وزیر خارجہ صاحب، وہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ دس از کاسٹ آف ڈیولپمنٹ، مطلب کیسا اچھا لفظ انہوں نے نکالا ہے، کاسٹ آف ڈیولپمنٹ، کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں نا جناب، یہ ساری کاسٹ ہے، یہ ہم ڈیولپمنٹ کی کاسٹ پے کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں جا رہے ہیں، اور چائنیز، اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں چائنا کے علاوہ بلاتا کوئی نہیں ہے، nobody invites us other than Chinese۔ ابھی حال ہی میں انڈیا کے اندر آرمی چیفز کی ایک ملاقات ہوئی پاکستان باہر، G20 میں انڈیا نے بہت سارے ملکوں کا ایز آبزرور بلایا پاکستان باہر، سارک سے پاکستان باہر، G77 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، SCO ایک پلیٹ فارم تو موجود ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے اپنے وہ ایک اینٹی ویسٹ پلیٹ فارم ہے جس کا گو کہ انڈیا حصہ ہے، لیکن سم ہاؤ یہ ایک چیز تو ہے۔ اب کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں چین کے علاوہ بلاتا کوئی نہیں ہے، اور چین کو پاکستان کی ضرورت کسی نہ کسی حد تک ضرور ہے۔ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ایز اے ریسرچر، میں اپنے آپ کو کہوں، ہم ڈفرینٹ چیزوں کو چھانتے رہتے ہیں، ٹٹولتے رہتے ہیں۔ پچھلے 50 سال میں دنیا نے پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھا ہے، اور دنیا اگلے 50 سال پاکستان کو چائنیز لینس سے دیکھنے جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ جی ہاں، سب سے بڑی نیوز آج کل جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ یہ کہ جی پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ چائنا پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں 4 دن کے جو وزٹ ہے، گورنمنٹ وزٹ پہ، یعنی کہ سرکاری دورے کے اوپر جو ہے پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں چائنا۔ اور یہ دیکھیے چائنا جاتے ہوئے، سر آگے دیکھیے سیڑھیاں ہیں، گرنا پڑے، پکچر بن جائے گی، ٹینشن مت لیں۔ ایک تو ان کو بھی فوٹو سیشن کا نا، تو کھینچ میری فوٹو، تو کھینچ میری فوٹو کا بہت شوق ہے۔ لیکن خیر، ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جی چائنا پہنچ گئے ہیں، اور چائنا میں وہ سی پیک 2، جی ہاں سی پیک 2 کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی یہ بھی بات کی جائے گی کہ ML1 پر، اور جو ایک ٹرین پروجیکٹ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے چائنا کے ساتھ مل کر، اس پر بات کریں گے، جو کہ کراچی سے پشاور تک ایک فاسٹ ٹریک بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ جی ٹرین، اس پہ فاسٹ ٹریک جو ہے وہ ٹرین بنائی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ چائنا اس میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور اس کے بعد ہم مزید اس کو جو ہے ماموں بنائیں گے یا ٹوپی ڈرامہ کریں گے، جو بھی کریں گے۔ لیکن بہرحال ابھی سی پیک جو فرسٹ سٹارٹ کیا گیا تھا، اس پروجیکٹ کا جو حال ہوا ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے آگے ہے، بلکہ وہ پورے کے پورے دنیا کے سامنے ہے کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال ہم ایک بار پھر چائنا کے در پر ہیں، اور انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، ویسے بتایا تو یہ جاتا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کام ہے سچ کوئی ہوتا نہیں ہے، انہوں نے صرف اور صرف
अपना काम करना होता है कि अपने इलेक्शंस करवाने हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जनवरी में इलेक्शंस की बात की जा रही है। और जनवरी कोई खास दूर नहीं है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और फिर है जी जनवरी, तो इलेक्शंस की बात की जा रही है। लेकिन अनवरुल हक काकड़ साहब जो हैं वो अपना काम छोड़ छाड़ के बाकी दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। जाहिर है भाई लोग के लाए हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेट हैं, और वही लोग लाए हैं वही लोग घुमा रहे हैं। ये हो रहा है अनवरुल हक काकड़ साहब के साथ। और अब जी वो से पहले आपने देखा कि वो किस तरीके से वो अमेरिका घूम कर आए, फिर वो यूरोप गए, फिर वो सऊदी अरब गए, और अब वो चाइना पहुंचे हैं। इसके बाद न जाने जनवरी में इलेक्शन है, उससे पहले पहले काकड़ साहब ने, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया का एक विजिट कर ही लेना है। वो कौन सी मूवी थी, अराउंड द वर्ल्ड इन 90 डेज के, 80 डेज के, 70 डेज, कुछ इस तरह का कोई मूवी का नाम था। तो मेरे ख्याल है ये भी कुछ इसी किस्म की कोशिश में है कि पूरा वर्ल्ड टूर जो है वो कर ही डाले। इतनी थोड़ी सी अपने जो उनका टेन्योर है उसके अंदर के जी थोड़ी सी मुद्दत में ही जो है वो सारी दुनिया का चक्कर लगा के और वापस पाकिस्तान पे आने का, मेरे ख्याल है ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल है बना भी लेंगे, इसलिए कि जिस स्पीड से ये कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी यूरोप और कभी सऊदीया और कभी किसी कंट्री में फिर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बहरहाल आप देखते हैं कि चाइना में जाकर ये क्या बात करते हैं और चाइना से आके ये पब्लिक को क्या बताते हैं। ये तो खैर